بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس چینل پر جو آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، اسامہ غازی یوٹیوب چینل۔ ایک خاتون آئیں پاکستان میں اور اب ہر طرف ان کا چرچا ہے، ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تانیہ اندروس۔ تانیہ اندروس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا، اور ساتھ میں موازنہ ان کا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری یہاں پر ایلیٹ ہے، ہمارے سیاستدانوں کے بچے، انہوں نے کیا کیا، اور تانیہ اندروس کا ان کا ویژن کیا ہے، وہ کیا کرنے پاکستان آئی ہیں، اور جو ہمارے سیاستدانوں کے بچے یہاں پر آتے ہیں باہر سے پڑھ کر، وہ یہاں پر کیا کرنے آتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا، کہ اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ سوچ کا کیا فرق ہے، ہمارے ملک میں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کے بچے کس طرح کے لوگوں کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں، یا وہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اور یہ ایک عام پاکستانی کی اولاد وہ پاکستان کو کس طرح سرو کرنا چاہتی ہے، دونوں کی سوچ میں کیا فرق ہے۔ تو چونکہ یہ خاتون ہے تو میں ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کا حوالہ دوں گا، کیونکہ وہ بھی خاتون ہیں، عمر کی بھی اگر بات کر لیں اور تعلیم کی بات کر لیں اور دونوں کی سوچ کی، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا فرق ہے، کیا ہوتا رہا اس ملک میں۔ تانیہ کا میں پہلے بتا دوں، تانیہ اندروس یہ 20 سال سے ان کو ہو گئے کہ پاکستان سے باہر تھیں، اور انہوں نے MIT سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب یہ گوگل میں تھیں تو وہاں پر انہوں نے کام کرنا تھا پاکستان پر، پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں یعنی پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ لانچ کرنی تھی گوگل کی۔ تو تقریباً 7 سال پہلے پھر جب ان کو یہ ٹاسک ملا گوگل کی طرف سے، تو پھر یہ سنگاپور شفٹ ہو گئی تھیں، اور اب پاکستان آئی ہیں گوگل کو چھوڑ کر، اور ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کو یہ دیکھیں گی، اس کو ہیڈ کریں گی۔ تو یہ سنگاپور سے اب پاکستان آئی ہیں۔ MIT جب یہ کر رہی تھیں، یہ کہتی ہیں کہ وہاں بھی مجھے پاکستان کے حوالے سے کام کرنے کا موقع ملا تھا، پاکستان کی اسٹڈی کرنے کا۔ پھر جب 7 سال انہوں نے گوگل میں بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے کام کیا، سنگاپور میں بیٹھ کر، تو انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کافی نہیں ہے پاکستان کے لیے، تو یہ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ پاکستان کو سرو کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہیں پر میں اس پہلی سٹیج پر ہی موازنہ کرنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے۔ مریم نواز صاحبہ کیوں سیاست میں آئیں؟ جس طرح یہ آئی ہیں پاکستان میں، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوگل کے ساتھ تھیں۔ مریم نواز صاحبہ کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، وہ ایک بہت دولت مند آدمی ہیں، ان کی کئی بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں۔ تو مریم صاحبہ کی کوالیفیکیشن بس یہی ہے، اور کہ وہ ایک امیر آدمی کی، ایک سرمایہ دار کی، ایک بڑے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی بیٹی ہیں، لہٰذا ان کے حق حاصل ہے، اور وہ اس لیے سیاست میں آ گئی۔ لیکن اس خاتون نے کیا کیا ہے، MIT سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 20 سال تک پاکستان سے باہر کام کیا، گوگل جیسی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے ساتھ کام کیا، اور پاکستان پر کام کیا کم از کم پچھلے 7 سال، اور اس سے پہلے بھی۔ تو پاکستان کو دیکھا کہ گوگل کی پروڈکٹس پاکستان کے حوالے سے یہ تیار کرواتی نہیں، تو اس کو یہ ہیڈ کر رہی تھیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان کی کوالیفیکیشن کا، اور پھر مریم کوالیفیکیشن کا کہ ان کا کیا تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، تانیہ اندروس اس منصوبے میں کیسے شامل ہوئی؟ ڈیجیٹل پاکستان کا جو منصوبہ ہے، کسی نے ای میل کی عمران خان صاحب کو کہ جی اگر آپ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ ویژن ہے، تو پھر اس لڑکی کو لے کر آئیں پاکستان، اس سے آپ رابطہ کریں، جو گوگل میں کمال کام کر رہی ہے۔ یہ تقریباً 7 ماہ پہلے کی بات ہے، 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، اور پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کئی وزراء سے ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان آئیں، پاکستان کو سرو کریں، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے یہ اس منصوبے میں شامل ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ حکومت آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایسی حکومت ہے جو عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اور شاید میں پاکستان میں آ کر کچھ کر سکوں، پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور اس طرح سے یہ اس چیز میں شامل ہوئی ہیں۔ کوئی ان کی کسی بڑے سیاستدان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار طبقہ نہیں پیچھے کہ جناب کوئی یہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر دولت بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، کیونکہ شاید جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کی تنخواہ کتنی تھی، ہو سکتا ہے کہ جو تنخواہ یہ یہاں سے لیں وہ اس سے بہت کم ہو جو یہ گوگل میں لے رہی تھیں، اور یقیناً مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا، اسی لیے تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب
یہ پاکستان آنے پر اس طرح سے راضی ہوئی عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں سے مل کے کہ یہ پاکستان کو کرنے دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سوچ یہ تھی کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے، کرپشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس پر میں آتا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ وہ کیسے شامل ہوتی ہیں، ان کے جلسوں پر پیسے کون لگاتا ہے، بڑے بڑے لوگ پیسہ لگاتے ہیں، ان کی پوری کیمپین چلائی جاتی ہے. میڈیا میں آپ دیکھ لیں، میڈیا کے لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے. ان کی الیکشن کمپین کو دیکھ لیں، میں نے خود وہ وٹنس کیا ہے. وہاں پر نوٹ جس طرح پھینکے جاتے تھے، بگیاں اور یہ اور وہ، بہت پیسہ لگا. جب وہ انہوں نے کیمپین بھی کی تھی اپنی والدہ کے لیے، مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے، تو تب وہ پیسے کے بل بوتے پر، یہ قابلیت کے بل بوتے پر، اور کوئی سیاسی تعلق نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور وہاں مریم صاحبہ کا آپ دیکھ لیں کہ انتہائی بڑا سیاسی تعلق اور پیسہ ہی پیسہ، اور اس کے بل بوتے پر پھر وہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ حکومتی سطح پر آتی ہیں. یہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آ رہی ہیں، وہ تعلقات کے بل بوتے پر آ رہی تھیں، پیسے کے بل بوتے پر آ رہی تھیں. اور یہ ہیڈ کریں گی یعنی ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کو. مریم کیا کرتی تھیں؟ مریم جناب وہ قرض پروگرام تھا نوجوانوں کے لیے، اس کو ہیڈ کیا. پھر عدالت کے حکم پر ان کو ہٹایا گیا کہ آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. پھر وہ وہاں پر ملاقاتیں کرتی تھیں بڑے بڑے ایمبیسڈرز سے وہاں پر بیٹھ کر، اور کابینہ کے بھی آپ دیکھیں کہ اجلاس کو وہ ہیڈ کر لیتی تھیں، وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں. میڈیا سیل چلا رہی تھیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر. یہ وہ کام کرتی تھیں. لیکن تانیہ جو ہیں پورے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ہیں، مریم ایک پارٹی کو سرو کرنے کے لیے تھیں، اور اپنے خاندان کو سرو کرنے کے لیے وہ میڈیا سیل بنانا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اس سب کا مقصد آپ دیکھ لیں. ان لوگوں سے ملنا، وہ سب کس لیے تھا؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے. لیکن ان کا آپ دیکھ لیں کہ یہ کام ہے پورے پاکستان کے لیے. اب عمران خان صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تانیہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، بہت مشکل ہے کام، اور ایک مسائل کی ایک یہاں پر لمبی فہرست ہے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ محکمے وہ کام کرنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ محکموں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. اور وہ خود کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ گھبرانا نہیں ہے. کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ عادت ہو گئی ہے ایک محکموں میں سب لوگوں کو، وہ پرچیوں پر کام ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہو رہا ہے. پھر سفارش، تعلقات، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ جب جو کام تانیہ کرنے جا رہی ہیں، اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کے کوئی بھی آپ کو سرکاری مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، کوئی درخواست یا کچھ بھی، وہ آپ موبائل پر کر سکیں گے، اسمارٹ فون پر کر سکیں گے. پھر یہ کہ محکمے جتنا بھی خرچہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، پرچیزنگ یا جو بھی، وہ ہزارہ ارب روپے میں ہوتی ہے، ہزاروں ارب روپے میں پاکستان کے ڈپارٹمنٹس جو کرتے ہیں. جب وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو اس میں سے تو جو بھی رشوت یا دو نمبری یا پیسہ کھانا، وہ تو ناممکن ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ جو مریم صاحبہ کا دور تھا، یا جس طرح وہ کہتے تھے کہ تعلقات کی بیس پر ہی، بھائی کوئی وہ جو تھانہ پٹواری کلچر تھا، اگر وہی ختم ہو جائے گا تو پھر ووٹ کیسے لیں گے؟ کہ لوگ ہماری طرف کیسے دیکھیں گے کہ جناب ہم نے ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہے. یہ کچھ کہہ دیں گے کسی ایم این ایم پی اے کو، یہ کہیں گے تو تبھی ہمارا کام ہوگا، یا ایم این ایم پی اے ان کو جا کر کہے گا تبھی ہمارا کام ہوگا. جب وہی ختم ہو جائے گا تو ان کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا. تو وہ مریم صاحبہ کا تو بالکل ایک اور طریقہ کار تھا اس دور کا، یا نون لیگ کا. تو اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تانیہ، تو پھر کیا بنے گا؟ اب ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں میرا ایجنڈا بڑا سیدھا سا ہے، مجھے صرف پاکستان کی ترقی چاہیے. اب مریم صاحبہ کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم نے، وہ کیا کہتی تھیں کہ جی میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ لگا کہ ان کی جائیدادیں ہی جائیدادیں ہیں، چودھری شوگر مل سے لے کر کہاں کہاں، اور منی لانڈرنگ اور یہ سب کچھ. ان کا ایجنڈا تھا دولت بنانا، پیسہ بنانا، حکومت میں آ کر بیٹھنا، اس کے بعد طاقت حاصل کرنا، اور پھر اپنی اگلی نسل کو انٹروڈیوس کروانا، اور اگلی نسل تک یہ سیاست اور یہ دولت، حکومت، اقتدار، یہ سب منتقل کرنا. تو ان کا ایجنڈا تھا اقتدار، ان کا ایجنڈا تھا حکومت، ان کا ایجنڈا تھا پیسہ، منی لانڈرنگ، باہر جائیدادیں. آپ کو پتہ ان کے بھائیوں کی ہیں، وہ سارا آپ کو پناہ ملیک سے پتہ لگ گیا جی وہ تو میرے ہیں ہی نہیں، بینیفیشل اونر جو ہے وہ بھائی ہیں میرے نام ہی، لیکن وہ ٹرسٹ ہے، اور وہ سارا وہ گھپلا اور وہ سب دو نمبری. تو وہ ڈیجیٹل ہو گیا پاکستان، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. اسی لیے شاید عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، اور ایسی خاتون کو وہ لے کر آئے ہیں جو اتنے بڑے ادارے میں پاکستان کے لیے کام کرتی تھیں، اور اب صرف اور صرف پاکستان کے لیے کریں گی. وہاں بیٹھ کر تو پاکستان کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اب پاکستان کے لیے کام کریں گی. اب
اس کے بعد جو یہ چاہ رہی ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں تانیہ کہ آگے ہم نے بڑھ کر ہر ایک کو ایکسیس دینی ہے انٹرنیٹ کی، اور بچوں کو شروع سے ہی تعلیم دینی ہے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ اور یہ سب آئی ٹی کی، کیونکہ ہمارے بچے یونیورسٹی سے بھی پڑھ جاتے ہیں، وہ بھی کئی سال پیچھے ہیں، اور 10-20 سال بعد تو نظر آئے گا ہمارا امپیکٹ کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو لیکن مریم صاحبہ کا کیا ہوتا تھا، وہ دانش اسکول اور اس طرح کا صرف ایک کیا کہہ لیں اس کو، دکھاوا کہہ لیں، اسٹنٹس کہہ لیں، وہ صرف کہانیاں، اور وہ امریکہ سے بھی کوئی ڈونیشن ملتا ہے تعلیم کے لیے تو وہ پتہ ہی نہیں کہ کدھر گیا ہے، اس کا کیا ہوا کیا بنا، ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو ان کا دیکھیے ویژن یہ ہے، اور ان کا کام یہ ہے، جو ان کا مین یہ چاہ رہی ہیں کہ ای کامرس لے کر آنی ہے حکومت میں، جو ان کی پرچیزنگ اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو سب ڈیجیٹلائز کر دیا جائے تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ اس ملک میں آ رہی ہیں کرپشن کا خاتمہ کرنے، تمام لوگوں کو ایکسیس دینے ٹیکنالوجی کی، بچوں کو تیار کرنے مستقبل کے لیے، پوری قوم کو، اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے۔ یہ ہے تانیہ ادروس کا کام، جس کے لیے عمران خان صاحب ملک کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا کام کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا، دولت، پیسہ، اقتدار، یہ سب کچھ۔ تو یہ آپ دیکھیے دونوں میں فرق، اور یہی فرق ہمیں بتائے گا آگے چل کے مستقبل میں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کیا ہم نے وہ سیاست کرنی ہے جو اقتدار، پیسہ، دولت، حکومت، خاندان کے لیے تھی، یا ہم نے اس طرح کی کرنی ہے جہاں پر ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں میرٹ پر، یہ میرٹ کی جو سیاست ہے وہ کرنی ہے کہ جس کا جو میرٹ ہے وہ وہاں پر لگے۔ یہ نہیں کہ ایک بڑے سیاستدان کی بیٹی ہے تو بس اب وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، ہر کسی سے مل سکتی ہے، اور سب کچھ اس کے پاس ہوگا، پورے پاکستان کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، پیسہ بھی اور سب کچھ بھی، ریاست کے تمام ہر چیز، یا یہ کہ جو میرٹ پر آتا ہے اس کو اس جگہ پر میرٹ کی بنیاد پر لگایا جائے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک طرح سے میرٹ بمقابلہ مافیا ہے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ میری گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تمام لوگوں سے کہیں کہ میرے اس پرسنل چینل کو، اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیں، بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہو وہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور آپ جلدی دیکھ کر اس کے بارے میں کمنٹ کر سکیں، تاکہ میں پھر آپ کی گائیڈنس میں، آپ کی رہنمائی میں مزید ویڈیوز بنا سکوں، اور خود بھی کچھ زندگی میں بہتر کر سکوں، تاکہ آپ کی گائیڈنس ہوگی تو میں پھر اور زیادہ مجھے سیکھنے کا، پڑھنے کا اور بہتر کام کرنے کا موقع مل سکے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔